ایک دلہن پھٹے لباس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا لباس بوسیدہ مگر وقار میں جڑا ہوا تھا، لرزتے قدموں کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، جیسے وہ کسی بھی لمحے رو پڑے گی۔ درباری خاموش ہو گئے، ہر کوئی حیرت سے اس اجنبی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی نے کپکپاتی آواز میں کہا، اے سلطان معظم، میری فریاد سنیں۔ میری سہاگ رات کو 2 جن مجھے کمرے سے اٹھا کر جنگل میں لے گئے، بدکاری کی اور پھر غائب ہو گئے۔ میں جب واپس آئی تو میرا شوہر مجھے طلاق دے چکا تھا۔ پورے دربار میں عجیب خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کے چہرے پر حیرت تھی، جیسے کسی نے کوئی ناقابل یقین بات سن لی ہو۔ سلطان نے گہری سانس لی اور آنکھوں میں سوچ کا سمندر سمائے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ خود بے شمار جنگیں لڑ چکا تھا، سازشوں کو ناکام بنا چکا تھا، مگر یہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ سلطان نے نرمی سے پوچھا۔ میرا نام زینب ہے اور یہ حادثہ 3 مہینے پہلے پیش آیا، اس نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا۔ سلطان نے اپنے وزیر اور خاص درباریوں کو دیکھا، سبھی کے چہرے الجھن میں مبتلا تھے۔ وزیر نے سرگوشی کی، عالی جاہ، یہ محض ایک وہم بھی ہو سکتا ہے یا شاید کوئی اور سازش ہو۔ مگر سلطان کو اس لڑکی کی آنکھوں میں کوئی جھوٹ نظر نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھپا ہے، کوئی ایسی حقیقت جس تک پہنچنا ضروری ہے۔ زینب، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ سلطان نے مزید پوچھا تو اس نے بتایا، میرے والد ایک تاجر تھے، مگر وہ چند سال پہلے انتقال کر گئے۔ ماں نے میری شادی ایک رئیس زادے سے کر دی، مگر اب میں کہیں کی نہیں رہی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی۔ سلطان نے حکم دیا کہ زینب کے معاملے کی تحقیقات کی جائے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ جن کون تھے؟ کیا یہ واقعی کوئی ماورائی طاقت تھی یا کسی کی چال؟ دوسری طرف زینب کو محل کے ایک الگ حصے میں ٹھہرایا گیا، جہاں سلطان کی حفاظت میں رہنے والی بہت سی خواتین مقیم تھیں۔ سلطان نے اپنے خاص جاسوسوں کو حکم دیا کہ اس واقعے کی تہ تک پہنچے، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ زینب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حقیقت تھی یا کوئی چالاکی۔ دوسری طرف زینب رات ہونے کے ساتھ ہی بے چین ہو گئی۔ وہ بے چین ہونے لگی جیسے جیسے اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف جاگ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں پھر وہی مخلوق اسے اٹھا نہ لے جائے۔ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں واقعی کسی عذاب کا شکار ہوں یا کوئی انسان ہی میرے ساتھ کھیل رہا ہو؟ زینب نے خود سے سوال کیا، مگر اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ سلطان کے خاص جاسوس، جن کا نام جمال الدین تھا، اس کیس کی تفتیش میں لگ گئے، کیونکہ سلطان کو سچ جاننا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے زینب کے سابق شوہر عبد الرحمن تک رسائی حاصل کی۔ عبد الرحمن، جو کسی زمانے میں زینب کا شوہر تھا، اب کسی اور عورت سے شادی کر چکا تھا۔ وہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب جاسوسوں نے اسے سلطان کے حکم کا حوالہ دیا تو اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا۔ مگر تمہیں کرنی ہوگی۔ کیا تم نے زینب کو خود طلاق دے دی تھی؟ سوال کیا گیا۔
یا کسی کے دباؤ میں آ کر؟ جمال الدین نے سختی سے پوچھا۔ عبد الرحمن نے ادھر ادھر دیکھا، جیسے کسی غیر مرئی قوت کا خوف ہو۔ پھر آہستہ آہستہ آواز میں بولا، وہ وہ رات، وہ خوفناک رات، میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا دیکھا تھا؟ جمال الدین نے آگے ہو کر پوچھا۔ دو سائے، دو قداور سائے، انسانی شکل کے، مگر آنکھیں جلتی ہوئی سرخ جیسے انگارے۔ وہ زینب کو بستر سے اٹھا کر لے گئے اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں خوف سے پتھر کا بن گیا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو میں جان چکا تھا کہ اب وہ میری نہیں رہی۔ میں نے اسی وقت طلاق دے دی۔ جمال الدین کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی۔ اگر عبد الرحمن جھوٹ بول رہا تھا تو وہ بہت چالاکی سے یہ کام کر رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایسا خوف تھا جیسے وہ واقعی کچھ غیر انسانی چیزیں دیکھ رہا ہو۔ آدھی رات کے قریب اچانک محل کے ایک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ پہرے دار الرٹ ہو گئے۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ سلطان کو اطلاع دی گئی کہ زینب کے کمرے کے باہر کوئی غیر معمولی سائے دیکھے گئے ہیں۔ سلطان خود اپنی تلوار لے کر وہاں پہنچا، مگر جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ زینب کپکپاتی ہوئی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی خوف تھا جو اس نے اس رات میں محسوس کیا تھا۔ وہ یہاں تھے، وہ مجھے لینے آئے تھے۔ زینب سہمی ہوئی تھی۔ اس نے دھیمی مگر کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جمال الدین ایوبی رات بھر جاگتے رہے۔ زینب کے کمرے کے باہر نظر آنے والے سائے آخر کس کے تھے؟ شک مزید گہرا ہو گیا۔ کیا واقعی یہ کوئی ماورائی مخلوق تھی یا یہ کسی دشمن کی چال تھی؟ سلطان اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح سلطان نے اپنے وزیر جاسوس جمال الدین اور چند خاص سپاہیوں کے ساتھ زینب کو دربار میں بلوایا۔ جیسے ہی زینب اندر آئی، سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ زینب، ہمیں ہر وہ چیز بتاؤ جو تمہیں یاد ہے۔ وہ جن تمہیں کہاں لے گئے تھے؟ وہاں کیسا ماحول تھا؟ سلطان نے پوچھا۔ زینب نے گہری سانس لی اور بولی، وہ مجھے اندھیرے میں اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں چل نہیں سکی، جیسے میری زبان بند ہو گئی تھی۔ یہاں تک میں چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر میں نے خود کو ایک ویران جنگل میں پایا۔ درخت بے حد اونچے تھے، ہر طرف دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ وہاں ایک پرانی کھنڈر جیسی عمارت تھی اور مجھے لگا جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ کہہ کر زینب خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر دربار میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ وزیر نے آگے بڑھ کر کہا، عالی جاں، اگر یہ جنگل واقعی موجود ہے تو ہمیں وہاں جا کر تفتیش کرنی ہوگی۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ دستہ تیار کیا جائے جو زینب کے بتائے ہوئے جنگل کی تلاش کرے۔ جاسوس جمال الدین، زینب اور چند خاص سپاہی اس مہم میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگلی رات دستہ زینب کی رہنمائی میں محل سے روانہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کی جانب بڑھتے گئے، ماحول عجیب ہوتا گیا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ جہاں زینب اچانک رک گئی۔ ایک سنسان راستے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی جگہ ہے؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ ہاں، زینب نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ جمال الدین
نے مشل بلند کی اور سب نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر واقعی ایک کھنڈر جیسی عمارت کھڑی تھی۔ اس کے گرد بڑے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کئی صدیوں سے یہاں موجود ہو۔ ہم اندر جا رہے ہیں، جمال الدین نے تلوار مضبوطی سے پکڑ لی۔ سلطان کے خاص سپاہیوں نے مشلیں سنبھالی اور سب آہستہ آہستہ کھنڈر کے اندر داخل ہونے لگے۔ دیواروں پر پرانے نقوش بنے ہوئے تھے، جیسے کوئی قدیم رسمیں لکھی ہوں۔ ہوا میں ایک عجیب سی باس تھی، جیسے جلتے ہوئے گوشت کی۔ اچانک زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک مخصوص دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی، یہ وہی دیوار ہے، میں نے یہاں کچھ سائے دیکھے تھے۔ سپاہی چونک گئے۔ جیسے ہی جمال الدین نے مشل اس دیوار پر ڈالی، ایک انتہائی خوفناک منظر سب کے سامنے تھا۔ دیوار پر انسانی ناخنوں کے نشانات تھے، جیسے کسی نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی ہو۔ یہ دیکھ کر سب کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ پھر اچانک کھنڈر کے اندر سے کسی کے کہکہے کی آواز گونجی۔ کھنڈر میں گونجتی بھیانک ہنسی نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ زینب خوف سے ایک ستون کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ سلطان کے خاص سپاہیوں نے تلواریں میان سے نکال لیں۔ جمال الدین نے اپنی مشل بلند کی، مگر روشنی کسی بھی انسانی شبہ کو ظاہر کرنے میں ناکام رہی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، سلطان نے ایک سپاہی نے للکارا، مگر جب میں صرف گونجتی ہوئی سرگوشیاں ہی سنائی دی۔ جمال الدین نے کھنڈر کے کمرے کے وسط کے ایک پراسرار پتھر دیکھا، جس پر خون کے پرانے دھبے تھے۔ اس کے قریب ہی ایک پرانی زنجیر بکھری ہوئی تھی۔ زینب نے اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو کر کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے باندھا گیا تھا۔ اتنے میں کھنڈر کے ایک گوشے سے ایک سایہ نمودار ہوا۔ یہ کوئی جن یا بھوت نہیں تھا، بلکہ ایک نحیف بسیدہ لباس میں لپٹا ہوا انسان تھا۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں تھیں اور آنکھوں میں وحشت۔ تم لوگ یہاں نہیں آ سکتے، یہ مقدس جگہ ہے، وہ شخص غصے میں بولا۔ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ وہ شخص ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر مدھم آواز میں بولا، میرا نام عبدالرزاق ہے اور میں اس راز کا آخری نگہبان ہوں۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں کسی جن نے نہیں بلکہ انسانوں نے شیطانی کھیل رچایا ہے۔ کیا؟ زینب اور سلطان ایک ساتھ بولے۔ عبدالرزاق نے کھانستے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ کھنڈر کبھی ایک قدیم سنیاسی گروہ کی پناہ گاہ تھا، جو سیاہ جادو میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ معصوم عورتوں کو اغوا کر کے ان پر سحر آزماتے اور انہیں جنات کے ساتھ ہم بستری کا جھوٹا یقین دلاتے۔ زینب نے حیرت سے کہا، تو کیا میرے ساتھ بھی؟ عبدالرزاق نے سر جھکا لیا، ہاں، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ محض ایک چال تھی۔ ان جادوگروں نے دھوئیں اور سائے پیدا کر کے تمہیں بے ہوش کیا، پھر تم پر ایک شیطانی عمل کیا تاکہ تمہیں یقین ہو کہ تم جنات کے ہاتھوں برباد ہوئی ہو۔ تمہارے شوہر کو بھی دھمکایا گیا تاکہ وہ تمہیں چھوڑ دے اور یہ کہانی مزید خوفناک بن جائے۔ ڈلتان کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ یہ ظلم کب سے ہو رہا ہے اور ان جادوگروں کا سردار کون ہے؟ عبدالرزاق کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ان کا سردار تمہارے اپنے دربار میں ہے، وہ شخص جس نے ہمیشہ تمہارے فیصلوں پر اثر ڈالا، تمہارا وزیر۔ سنتے ہی سب حیرت سے اچھل پڑے۔ سلطان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جمال الدین نے حیرت سے کہا، وزیر ہی وہ شخص تھا جس نے اس تنظیم کو خفیہ طور پر زندہ رکھا اور جنات کی کہانی پھیلا کر کئی عورتوں کی زندگیاں تباہ کی۔ زینب محض ایک شکار تھی، مگر تمہیں یہ سب سچ ماننے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر سب سے شدید جادو کیا گیا، عبدالرزاق نے کہا، اور زمین پر گر پڑا۔ اگلے ہی دن سلطان نے دربار میں وزیر کو بلایا۔ جیسے ہی وزیر سلطان کے سامنے آیا، سلطان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی تلوار سے میان سے نکالی اور گرجدار آواز میں کہا، تمہارا کھیل ختم ہوا، تم نے معصوموں کی زندگیاں برباد کی، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی۔ وزیر کا چہرہ فک ہو گیا، عالی جاں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ مگر جمال الدین پہلے ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے چکا تھا، جہاں سے سیاہ جادو کی کتابیں، کئی عورتوں کی نشانیوں کے ساتھ طلسماتی مہر بند ملے تھے۔ سلطان نے کوئی رحم نہ کھایا۔
وزیر کو غداری اور سحر و جادو کے جرم میں فوری طور پر قتل کر دیا گیا۔ زینب کو انصاف مل چکا تھا مگر اس کا دل زخمی تھا۔ سلطان نے اس کی عزت بحال کرنے کے لیے اسے اپنے خاص وزیر کے بیٹے سے شادی کی پیشکش کی تاکہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر سکے۔ زینب نے کچھ وقت لیا مگر پھر ہمت کر کے ہاں کر دی۔ شادی کی رات آئی مگر اس بار زینب خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ایک دھوکہ تھا اور اب وہ اپنی قسمت خود لکھے گی۔ اور یوں ایک جھوٹ جس نے زینب کی زندگی کو برباد کیا تھا سچ کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، آمین۔